پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سری نگر سے کرگل تک۔ عنوان یعنی ہمارا موضوع وہی ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا۔ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ سری نگر سے کرگل تک کے سفر کے بارے میں پڑھا کہ سفر میں کون کون سے مقامات آتے ہیں، وہاں سے کون کون سی چیزیں آتی ہیں، اور وہاں کی خوبصورتی کے بارے میں پڑھا کہ وہاں کی خوبصورتی کیسی ہے۔ پھر وہاں کے لوگوں کے رہن سہن کے بارے میں پڑھا کہ رہن سہن کیسا ہے ان کا، اور وہاں کے موسم کے بارے میں پڑھا کہ وہاں کا موسم کیسا ہے۔ آج آپ اپنی اردو کی کتاب پیج نمبر 71 نکالیے۔ یہاں تک میں نے نشان لگایا، کل ہم نے اب تک پڑھا تھا، ہم آج سے آگے پڑھیں گے۔ آج ملک کے دوسرے حصوں کی طرح کرگل میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی کثیر تعداد مختلف سرکاری دفاتر، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں کام کر رہی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آج ملک کے دوسرے حصوں کی طرح کرگل میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی کثیر تعداد یعنی عورتوں کی زیادہ تعداد مختلف سرکاری دفاتر، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں کام کر رہی ہے۔ سرکاری تعلیمی اداروں کے علاوہ کرگل میں بہت سے نجی اسکول بھی کام کر رہے ہیں۔ ضلع کے سرکاری دفاتر کی نئی عمارتیں کرگل سے تقریباً 4 کلومیٹر دور بڑو میں تعمیر کی گئی ہیں۔ ضلع کی دفاتر کی جو نئی عمارتیں ہیں وہ کرگل سے تقریباً 4 کلومیٹر دور بڑو کسی جگہ کا نام ہے، وہاں تعمیر کی گئی ہیں۔ بڑو میں ایک خانقاہ ہے جو پورے لداخ میں مشہور ہے۔ خانقاہ یعنی زیارت ہے جو پورے لداخ میں مشہور ہے۔ اس خانقاہ کی زیارت کے لیے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں۔ اس خانقاہ کی زیارت کے لیے ہر فرقے یعنی ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں اور عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں۔ کرگل کا قصبہ نباتات کی وجہ سے صحرا میں نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ کرگل کا قصبہ نباتات یعنی اپنی ہریالی کی وجہ سے نخلستان، جہاں درخت اگے ہوں۔ کرگل کے بیچوں بیچ بہنے والا صاف و شفاف پانی کا دریائے سورو اس مقام کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ کرگل کے بیچوں بیچ بہنے والا صاف و شفاف پانی کا دریائے سورو اس جگہ کی خوبصورتی کو اور دگنا کر دیتا ہے، اس میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ دریا آس پاس برے ننگے پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے۔ یہ دریا جو ہے آس پاس برے یعنی اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شاہکار، قدرت کا ایک کمال نظر آتا ہے۔ اس قصبہ کے آس پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں، اور اس قصبے کے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں۔ ان دیہات میں رہنے والے لوگوں کو عام ضروریات کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کرگل ہی آنا پڑتا ہے۔ جو ان دیہات میں رہنے والے جو یہاں لوگ رہتے ہیں، ان کو اپنی عام ضروریات زندگی عام ضروری چیزوں کے لیے کرگل ہی آنا پڑتا ہے۔ ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھی یہ جگہ باعث کشش بن گئی ہے۔ ملک اور بیرون ملک ہے، جو باہر کے ملکوں سے یہاں لوگ سیر کرنے والے آتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ جگہ باعث کشش یعنی کشش کی ایک وجہ بن گئی ہے۔ کئی سرکاری دفاتر، فارمز، ہوائی اڈہ کی تعمیر اور دیگر وجوہات کی بنا پر کرگل کی اہمیت میں دن دگنا رات چگنا اضافہ ہو رہا ہے۔ اناج کی وافر فراہمی، سڑکوں کی تعمیر اور مقامی پیداوار میں اضافے نے یہاں کے لوگوں کو ان کی تکالیف کا کافی حد تک ازالہ کیا ہے جن سے انہیں ماضی میں دوچار ہونا پڑتا تھا۔ یہ کہتا ہے یہاں کے سرکاری دفاتر، فارمز، ہوائی اڈہ تعمیر اور دیگر وجوہات کی بنا پر کرگل میں دن دگنا یعنی بہت زیادہ محنت کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو اناج کی وافر فراہمی، اناج کی زیادہ فراہمی اور سڑکوں کی تعمیر اور مقامی پیداوار میں اضافے نے یہاں کے لوگوں کو ان کی تکالیف کا جو ان کو ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں ان کو تکالیف اٹھانا پڑتی تھی، ان کو کافی حد تک ازالہ کیا ہے، جن سے انہیں ماضی میں جن سے ان کو گزرے ہوئے زمانے میں دوچار ہونا پڑتا تھا۔ ماضی ہو گیا، گزرا ہوا زمانہ۔ اوکے، اللہ حافظ، کل ہم سے